اس وقت پاکستان کے لیے جنگ کیوں ضروری ہو چکی ہوئی ہے؟ آج کی رات گزرے یا کل کی رات گزرے، چیزیں خوفناک تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ کم از کم 70 سال امریکی وفاداری کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ یہ انڈیا کے تقریباً ہر شہر کو اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ جو میزائل ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارے وزیر اعظم کہاں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، وہ خطہ جس کے اندر دو سے زیادہ ملک آپس میں جنگوں کا شکار رہے ہوں اور ایک دوسرے کے درمیان نفرتوں کا یہ عالم ہو کہ کسی بھی طور پر ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو وہاں جنگ کی صورتحال جو ہے وہ اگر پیدا ہو جائے تو آئے دن بدلتی صورتحال میں کبھی لگتا ہے آج جنگ شروع ہونے والی ہے اور کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جنگ کے بادل جو ہیں وہ چھٹ گئے ہیں۔ کل تک صورتحال یہ تھی کہ یوکرین کے اندر امریکہ کے معاہدے کے بعد ایسے نظر آ رہا تھا کہ امریکہ جو اس خطے کے اندر معدنیات کے اندر اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے وہ بھارت کو مدد کرنا یا بھارت کی پشت پناہی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس نے اس وقت فی الحال یوکرین کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لیا ہے اور پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان یا پھر بلوچستان کے اندر جو موجود اہم قسم کی سیکیورٹی کنسرن کے ساتھ ریلیٹڈ جو منرلز ہیں ان کے ساتھ ان کا اب تازہ ترین کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اس کو آگے لے جا سکتا ہے، کسی آنے والے وقت کے لیے اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس دوران میں کچھ 20-25 گھنٹے ایسے گزرے جس کے دوران واگا کا بارڈر بھی کھل گیا، لیکن کل آج سے کوئی 20-25 گھنٹے قبل امریکن پریزیڈنٹ کا ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ پاکستان نے جو 76 سال میں سے کم از کم 70 سال امریکی وفاداری کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہ اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں نکلا۔ امریکہ نے ایسا بیان دیا ہے جہاں شاید دشمن بھی نہ دیتے ہوں۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ کے بیان کے میں کچھ فکریں سناتا ہوں، پھر آپ کو خود حیران ہوں گے کہ کیا ہو گیا۔ US وائس پریزیڈنٹ JD Vance said Thursday that Washington hopes Pakistan will help hunt down the militants behind the attack who are based in Pakistan-controlled territory۔ یہ اس نے فیصلہ سنا دیا کہ جو وہاں پر ملیٹنٹ تھے جنہوں نے وہاں ان لوگوں کو مارا اور اس علاقے کے اندر ان کو ہنٹ ڈاؤن کے اندر پاکستان مدد کرے جو کہ اس کی ٹیریٹری کے اندر موجود ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے 9/11 ہوا تھا تو اس وقت جارج W بش نے کہا تھا ہمارا دشمن افغانستان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے آگے اس نے جو ایک راستہ دیا ہے، and Vance urged India, which has accused Pakistan of being involved in the attack, to act with restraint so tensions do not explode into a war between the nuclear armed neighbors۔ اب یہ خوف بھی ہے پوری دنیا کے ان ممالک کے اندر کہ اگر یہ صورتحال ہو گئی تو یہ میرے سامنے بہت بڑی رپورٹیں، یہ نیوکلیر فیمائن کی اتنی جو ایوریج کو کم از کم 25 رپورٹوں کی ہے کہ کس طرح اگر کہیں خدا نخواستہ نیوکلیر جو ہے ویپن استعمال ہو گیا تو کیا ہوگا، تو خوف بھی طاری ہے۔ لیکن کسی نہ کسی طور پر یہ جنگ کیوں کرنا چاہتا ہے امریکہ جنگ اصل میں اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت چین کی کنٹینمنٹ ان کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور چین کی کنٹینمنٹ جو ہے وہ فوجی لحاظ سے نہیں کرنا چاہتے، سامنے نہیں آنا چاہتے، وہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے موڈ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو یوکرین کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ چین چونکہ اس وقت وہ تمام منرل جتنے بھی ملتی ہیں دنیا کے اندر اور جن کے اندر وہ سارے کے سارے اہم ترین جو بیٹریز میں استعمال ہوتی ہیں، جو کمپیوٹرز میں استعمال ہوتی ہیں، جو ڈرونز کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ان کا میجر جو ایکسپورٹر ہے وہ چین ہے۔ تو سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ایک دفعہ پیچھے کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ چین کو کہیں نہ کہیں کسی طور پر جنگ کے ایسے بادل میں انوالو کیا جائے کہ اس کی ترقی رک جائے۔ آج سے تقریباً کوئی 16 سال پہلے رینڈ کارپوریشن نے ایک رپورٹ زبردست بنائی تھی اور وہ رپورٹ آئی تھی 2008 کے اس کرائسس کے تحت جو اس میں وال سٹریٹ جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ تو وال سٹریٹ جو تھا اس نے امریکہ سے اس وقت کے پریزیڈنٹ سے مانگے تھے کہ ہمیں تقریباً $700 بلین دیے جائیں تاکہ ہم سروائیو کر جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پورا سودی نظام دھڑام سے گر گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ دبئی کے اندر صرف $5 ارب پاکستانیوں کے ڈوبے تھے اور لوگ گاڑیوں میں چابیاں رکھ کے ایئرپورٹ سے بھاگ گئے تھے، صرف ایک بینک نے اپنے 70,000 ملازمین کو فارغ کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یورپ کے اندر انٹرسٹ سسٹم جو تھا وہ ایسا ڈوبا تھا کہ 1% کے اوپر صرف سروس چارجز رہ گئے تھے اور سود کا نظام آلموسٹ ختم ہو گیا تھا، آج تک نہیں سنبھل سکا۔ تو اس وقت رینڈ کارپوریشن نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی تھی کہ امریکہ کو اگر آگے بڑھنا ہے، آگے جا کے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ 700 کے بجائے $1400 ارب بھی دے دیں وال اسٹریٹ کو، یہ کبھی سنبھل نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایک ببلز کے اوپر کھڑی ہے۔ آج پراپرٹی کا ببلز ختم ہوا ہے تو کل کوئی اور ببل پھوٹے گا تو پھر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو وی نیڈ 2 میجر وارز، کم از کم۔ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ 2 میجر وار کے لیے وہ اکانومیز چاہیے کہ جو مضبوط ہیں، تو دودھ دینے والے بھینسیں ہیں کہ جن کو باقاعدہ بیچ میں لایا جائے، یعنی جو the one economies who can afford the war۔ تو اس کو رپورٹ کے اندر کہا گیا تھا کہ 3 ایسی اکانومیز ہیں کہ جس اکانومیز کے اندر یہ سخت ہے کہ وہ جنگ لڑ سکتی ہیں۔ ایک انڈیا کی اکانومی ہے، فلرشنگ ہے، کیپیبل انف ہے، ہتھیار خرید سکتی ہے، لوگ وہاں پر موجود ہیں کہ جو آگے کسی نہ کسی طور پر نکل سکتے ہیں۔ پھر انڈیا اور پاکستان کی ہاسٹیلٹی، مسلمان ہندو کی ہاسٹیلٹی موجود ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ چائنیز اکانومی کے بارے میں اس رپورٹ نے کہا تھا کہ چائنا کے اندر بھی یہ ایبلٹی ہے، اور اس کے اندر سب سے اہم ترین بات انہوں نے کہی تھی کہ اس کے اندر یہ جو شنکیانگ کا علاقہ ہے، جو مسلم پاپولیشن کا علاقہ ہے، اور وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک جنگ کی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے، اور اگر بارڈر کے ساتھ ڈسٹربنس ہو تو وہ چین اس میں لگ جائے گا اور وہ بلیڈ کرے گا۔ رشیا کے بارے میں بھی ایک رپورٹ اس میں دی گئی تھی کہ رشیا کی 47% آرمی جو ہے وہ مسلمان ہے، تو وہاں تاتارستان کا اور چیچنیا کا جو ہے وہ معاملہ جو اس کو اٹھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت 2 انہوں نے ایپی سینٹرز جو تھے وہ بنائے تھے کہ پاکستان جو تھے اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سارے سینیریو کو دیکھے گی، اور مین پاور جو تھے وہ افغانستان سے آئے گی، اور وہ پھر اس طرح پراکسی وارز کی صورتحال چلائیں گے۔ لیکن وہ آہستہ چیزیں بدلتی چلی گئی، افغانستان کے اندر رول آ گیا طالبان کا، امریکہ کے وہ پلانز ختم ہو گئے، امریکہ کا یہ پلان بھی ختم ہو گیا کہ طالبان کو وہاں پر جو ٹرینڈ 4 لاکھ فوج ہے وہ طالبان کے ساتھ لڑتی رہے گی، اور پورا کا پورا افغانستان ڈسٹرب رہے گا۔ وہ 4 دن کے اندر وہ خواب بھی ٹوٹ گیا۔ پھر پاکستان سے ایک اور طرح سے افغانستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی کہ یہاں سے ملیٹنٹس آتے ہیں، تو یہاں پر طالبان آتے ہیں، تو ٹی ٹی پی، ایک عجیب و غریب کنفیوژن، لیکن وہ بھی کام نہیں چل سکا۔ ریسنٹلی امریکن انٹرسٹ اور ہندوستان کے اندر جو مودی گورنمنٹ ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپس کے اندر کسی نہ کسی طور پر مل گیا۔ بی جے پی کی گورنمنٹ اس وقت مکمل طور پر یہ سمجھ رہی ہے کہ گزشتہ الیکشنز میں ان کا جو جنازہ نکلا ہے، اور جس طرح ان کے آہستہ فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا حال بالکل ویسے ہو جائے جیسے گزشتہ 20 سال کے اندر کانگریس کا ہوا تھا۔ بمشکل تمام ایک منموہن سنگھ کی گورنمنٹ بیچ میں آ سکی تھی، ورنہ وہ مکمل طور پر ان کا حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ صرف بی جے پی ہی جیتتے تھی۔ لیکن اس دفعہ ان کی ہاں وہ بنیادی طور پر ریاستیں جن نے جو کہ پورے اس صغیر پاک و ہند پہ بھی شروع اثر انداز ہوتی نہیں ہے آج بھی، یعنی یو پی کے اندر وہ علاقہ ہے یو پی کا کہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گورن کرتا ہے، بیوروکریسی بھی وہیں سے آتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی وہیں آتی ہے۔ میں بامبے میں 2007 میں تھا تو وہ ایک نفرت کی ایک لہر بڑی زبردست ہوئی تھی، وہ کہتے کہ یو پی کے لوگوں کو یہاں لوگ گھر کرائے پہ نہیں دیتے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے انڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یو پی کی ان کی جو سیٹ ہارنے کے بعد، یعنی ان کی ریاست ہارنے کے بعد، جوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان کو خطرہ تھا کہ بہار اور بنگال کی تو ٹریڈیشن ویسے ہی کمیونسٹ اس کی ہے، تو مودی کے لیے ایک بہت ضروری تھا اس قسم کا۔ یہی وجہ ہے کہ 2019 سے لے کے پلوامہ سے لے کے اب تک 6 سال ہو گئے، کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا۔
کشمیر نارمل ہے، کشمیر کے اندر کوئی ایسی صورتحال. پچھلے دنوں میں ایک بندے کو دیکھ رہا تھا، وہ جو انڈین جرنلسٹ تھا، وہ وہاں پر گیا تھا اور اس نے جا کے پوچھا کہ آپ کس کا ساتھ، وہ بڑا تیار ہو کے گیا تھا پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. اس نے کہا پہلے یہ تو دیکھو یہ جو لوگ ہیں ان کو مارے، ان کا مجرم کون، ان مجرموں کو تو بتاؤ، تمہارا CTD وہاں، تمہارا FBI وہاں، تمہارا فلانا وہاں، تمہارا ایک ایک جگہ پر. اور وہ کہتا تھا کہ میں اگر جاؤں تو 12 جگہ مجھے اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، تلاشی لینی پڑتی ہے، تب جا کے پہلگام پہنچتا ہوں. میں جہاں کا رہنے والا لوگوں ہوں، یہ لوگ جو تھے مارنے والے کہاں سے آ گئے. تو ایک ایسا نیریٹو جو تھا وہ بنایا گیا تھا کہ ہم اس کی بنیاد کے آگے کھڑے ہو جائیں. لیکن جب وہ نیریٹو نہ بنے تو پھر ایک راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ ٹیررسٹ اٹیک کے مقابلے میں ہم پاکستان کو بلیم پہ کے ایک مائنر سی جنگ کے اندر آ جائیں. لیکن جنگ کبھی مائنر نہیں رہا کرتی. اب یہ صورتحال اس کے بعد آج صبح پاکستان کی طرف سے جو اہم ترین بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے ایک ابدالی جو ہے میزائل اس کا اپنا وہ کیا. اور یہ اس کی میں رینج پڑھ رہا تھا، میں حیران کن ہے. یہ انڈیا کے تقریباً ہر شہر کو اٹیک کر سکتا ہے یہ جو میزائل ہے. اور اس میزائل کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بیک وقت 8 نیوکلیئر وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے. تو اس کا اور ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے اندر اس کو مختلف اہداف پہ دیا جا سکتا ہے. تو اس کا سامنے آنا یہ بھی ایک وار کو اسکلیٹ کرنے کی صورتحال ہو سکتی ہے. اب اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں پاکستان کی؟ میں ابھی اس وقت آپ کو ان کی اسحاق ڈار صاحب کی اس کی بریفنگ کا ایک فقرہ سناتا ہوں. ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اتنی زیادہ خوفناک پکچرز پیش کی جا رہی ہے، اس میں ہمارے وزیر اعظم کہاں ہیں؟ سر گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے ساری سچویشن چل رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہیں ہمیں فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہے. وہ قوم کے لیڈر ہیں، وزیر اعظم ہیں. میری آنکھوں کے سامنے 2 جنگیں ہیں، میں نے بہت قریب سے ان کو بہت اچھی طرح دیکھے. 1965 کی جو جنگ ہے اس وقت میں تقریباً 9.5 سال کا تھا، اور 9.5 سال کے بچے کو بہت ہوش ہوتی ہے. بلکہ اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 64 کے جو الیکشنز تھے اس کے اندر ہم فاطمہ جناح کے جلسے کو بھی ہم نے اٹینڈ کیا تھا جس میں بھی جالب آئے تھے، اور ایوب خان جو تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس کا جو جلوس تھا وہ گجرات سے گزرا تھا، اور اس نے تقریر نہیں کی تھی لیکن گزرا تھا. تو اس میں اسکول کے بچوں کو کہا گیا تھا اس کو جا کے ہاتھ ہلاؤ، تو ہم نے وہ ہاتھ ہلانے بھی گئے تھے. شیخ عبداللہ کو یہ مجھے اچھی طرح یہ سارے ایونٹس یاد ہیں. 64 کے وقت فاطمہ جناح جو تھیں وہ شکست کھا گئی تھیں، لیکن 65 کی جنگ کے بعد مجھے ایوب خان کی وہ تقریر اچھی طرح یاد ہے جس میں اس کے فکرے تک یاد ہیں کہ دشمن کو نہیں پتہ کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. اور پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ پوری قوم اس طرح اس سے متحد ہو گئی تھی. بلکہ اکثر اوقات ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ تھے جو فاطمہ جناح کے سپورٹ میں تھے. لوگ کہتے تھے یار آج اگر فاطمہ جناح ہوتی تو ایسے الیکشن ہوتا تھا، جیتا تھا، ایسے جنگ جیت سکتے تھے، ایسے آگے چل. یعنی تانا بھی بند ہو گئے تھے اس کے بعد. ہو جاتا کہ ایوب خان کی، حالانکہ وہ الیکٹڈ جس طرح کا وہ الیکٹڈ تھا اس کی قیادت میں وہ لوگ متحد ہو گئے تھے. دوسری 71 کی جنگ بھی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، اور اس کے وقت 71 کی جنگ کے وقت ہم نے الیکشن کمپین بھی دیکھی تھی، بھٹو کو جیتے ہوئے بھی دیکھا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں یحییٰ خان کی تقریر کا شاید ایک فقرہ بھی کسی کو یاد نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے سفارتی محاذ میں دونوں جنگوں کے اندر اپنے آپ کو بڑا واضح کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تقریر یونائٹڈ نیشنز کی جو سورن سنگھ اس وقت وزیر خارجہ ہوتا تھا ان کا، اس نے واک آؤٹ کیا تھا. اس کی تقریر کے وقت جو تھی، اس کی تقریر جو تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. یہ مجھے یاد ہے کہ ہر ٹرک کے پیچھے بھٹو کی تصویر کے ساتھ یہ فکر لگا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں. اور جو لوگ جو کہتے ہیں کہ بھٹو جو تھا یہ روٹی اور پہ مکان پہ جیتا تھا، نہیں، 1000 سال تک جنگ کے کنارے پہ جیتا تھا. دوسری جو تھی وہ یہ تھا 71 میں بھی. آپ اندازہ کریں کہ 71 میں 16 دسمبر کو ہوا ہے، ڈیبیکل ہوا ہے. 9 دسمبر کو یحییٰ خان مجبور ہو گیا تھا اور اس نے ایک سیاسی گورنمنٹ بنائی تھی، اور نور الامین جو تھے ان کو اس نے وزیر اعظم بنایا تھا، بھٹو کو نائب وزیر اعظم اور ساتھ وزیر خارجہ بنا کے اقوام متحدہ بھیجا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولینڈ کی قرارداد تھی جو انہوں نے پھاڑ دی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی تقریر کی جذباتیت جو تھی آج بھی آپ کو نظر آئے گی.
لیگلائز اگریشن، آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی کنٹری، آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ، تو اس نے بڑی مزدار تقریر کی تھی. لیکن آج جب یہ میں سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت اس محاذ کے اندر ایک لیڈر لیس کی صورتحال ہے. شہباز شریف نظر نہیں آ رہے، نواز شریف کا کوئی بیان نہیں ہے، ان کی جو بیٹی محترمہ ہے ان کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. تو قومیں جو ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ 71 کے اندر لوگوں نے اپنے ریپرزنٹیٹیو کو جتوایا ہوا تھا. شیخ مجیب کو وہاں جتوایا ہوا تھا، بھٹو کو یہاں جتوایا ہوا تھا، اور لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ آگے آئیں گے. اس لیے وہ فضا نہیں بن سکی، یہاں تک کہ نہ مشرقی پاکستان میں بن سکی اور نہ مغربی پاکستان میں بن سکی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لوگ سول ڈیفنس کے وہ سارے کے سارے ضابطوں کے بھی خلاف بڑے آرام سے اس کو لیتے. مجھے 71 میں ایک دفعہ لاہور ایک بارات میں چھوٹی سے آیا تھا، اور لاہور کے اوپر انڈیا کے پلین جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے چاروں طرف سے بمباری کی ہوئی تھی، لوگ چھپتے پھر رہے تھے، اور کوئی بھی انرجیٹک نہیں تھا. وہ کیفیت نہیں تھی جب لاہور کے اس کے اوپر آسمانوں کے اوپر انڈیا اور اس کے 2 جہاز جو تھے آپس پاکستان کے جہاز ٹکرائے تھے، اور پورا لاہور شہر چھتوں پہ آ کے اس کو دیکھنے لگ گیا تھا کہ یہ کیسے جو ہوگا. پھر انڈیا کا طیارہ گرایا گیا تھا. وہ کیفیت نہیں تھی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ایک لیڈرشپ کا فقدان تھا. اس وقت پاکستان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف کی جگہ یا نواز شریف کی جگہ یا کوئی اور بھی ہو، کوئی اور شخص ہوتا تو اس وقت پوری دنیا کے تمام اس پہ سفارت خانوں کے ملکوں کے دورے پہ نکل چکا ہوتا. اقوام متحدہ کی اس کے اوپر جو ہے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوتا. ہم پہ کس لیے الزام لگایا جاتا؟ 400 کلومیٹر اندر کوئی ایسی کیفیت جو ہے وہ نہیں تھی کہ جس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا. کچھ عرصہ پہلے جعفر ایکسپریس ہمارے ہاں ہو چکا، ہم نے اس کے بھی کچھ نہیں کیا. تو پاکستان کی اس ساری سچویشن کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو سوال اس نے پوچھا ہے کہ آپ آل پارٹی کانفرنس کیوں نہیں بلاتے، آپ کو اس قوم کو متحد کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ تو اب لگتا ہے کسی نہ کسی طور پر آئے گی. اور میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے جنگ کیوں ضروری ہو چکی ہوئی ہے. روحانی طور پہ بھی ضروری ہو چکی ہوئی ہے، اور احادیث کے مطابق بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ضروری ہو چکی ہوئی ہے. کیونکہ اس خطے سے اگر کسی شخص نے جا کے کسی لشکر کو لیڈ کرنا ہے جو کہ وہاں پر جا کے ویلیا میں لڑے گا، تو اس کو اپنے اس نظریاتی حریف سے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ ضرور کرنا ہے. میں نے پہلے بھی قرآن پاک کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے صرف 2 دشمن ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً والی جو آیت ہے، کہ ایک ہندو اور ایک اس کے بعد جو ہے مشرک، کھلا شرک کرنے والے. اب ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف جنگ کی ایک پریپریشنز ہیں. تو اب اس کیفیت کے اندر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ شاید چند ایک دنوں کے اندر یہ وار جو ہے آگے چل پڑے. اس کے حساب سے میں دیکھ چکا ہوں، اب بتا بھی چکا ہوں، آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ چائنا کس طرح مدد کرے گا، ہم کس طرح اس کے اندر انوالو ہوں گے، کیسی کیفیت ہے. لیکن جنگ جو ہے وہ بہت خوفناک چیز ہے، بری چیز ہے. یہ بڑھتی ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو سکتا ہے. جو اس کا مشورہ اس کا یہی ہے، ان کا جو پریزیڈنٹ صاحب کا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے، جو ہماری 75 سال کی وفاؤں پہ پانی پھیرا ہے امریکن پریزیڈنٹ نے، وہ یہی ہے کہ تم اس کو آگے نہ بڑھاؤ. یعنی آپ یہ کرے کہ یا تو کنٹرول لائن پہ لڑتے رہو یا ورکنگ باؤنڈری یہ ہے کہ جو کشمیر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، جن میں گجرات کا ضلع آتا ہے یا اس کے بعد سیالکوٹ کا ضلع آتا ہے، یہ دونوں جو ہیں ورکنگ باؤنڈری میں آتے ہیں. تو یہاں آپ ایسکیلیٹ کر لو، اور انہوں کر بھی رہے ہیں وہ لوگ، تاکہ اس کو انٹرنیشنل ایشوز بننے سے بچایا جا سکے اور تاکہ ہم کسی طور پر اس پہ خود آگے بڑھ سکیں. یہ ہے اس وقت کی کیفیت. آج کی رات گزرے یا کل کی رات گزرے، چیزیں خوفناک تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور خوفناک تصادم چھوٹا نہیں ہوا کرتا. ایسے میں ایک قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری جنگ عظیم میں اگر جرمنی کو ہٹلر نہ ملتا تو شاید جرمن اس حد تک آگے بڑھ کے اپنی جنگ نہ لڑ سکتے. برطانیہ کو چرچل نہ ملتا تو شاید برطانیہ آگے بڑھ کے جنگ نہ لڑ سکتے. روس کو اسٹالن نہ ملتا تو شاید وہ نہ آگے بڑھ سکتے. اسی طرح امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرو مین کی لیڈرشپ جو تھی وہ جنگ جتانے میں کامیاب ہوئی. اگر ہم پاکستان کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں کی ایک مشترکہ صورتحال کے تحت کسی لیڈرشپ کو آگے نہ لا سکے
تو پھر یہ قوم متحد نہیں ہو سکی، اور اگر قوم متحد نہ ہو سکی تو جنگ جیتنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم نے 71 کی جنگ اسی لیے ہاری تھی کہ ہم متحد نہیں تھے۔ ہمارا ایک لیڈر منتخب وزیر اعظم جیل میں تھا، اور دوسرا منتخب اس علاقے کا بعد میں بننے والا وزیر اعظم سوچتا پھر رہا تھا کہ میں کیسے اقتدار میں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔